الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين يا من لا يجاوزه رجاء الراجين يا من لا يضيع لديه أجر المحسنين۔ توفیق پروردگار سے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 31 کا آغاز کرنے لگے ہیں کہ یہ دعائے توبہ ہے۔ یہ دعائے توبہ ہے، اس کا پہلا درس ہے۔ شروعات میں توبہ کرنے سے پہلے امام سجاد نے ان اسماء حسنہ کا واسطہ دیا خداوند عالم کو جو مناسبت کے اعتبار سے کہ دعا توبہ کی ہے تو اس اعتبار سے مناسبت رکھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دعا کے جملات ہیں کہ معبود جس کی توصیف سے وصف کرنے والوں کی توصیفی الفاظ قاصر ہیں، اے وہ معبود جو توبہ رکھنے والا امیدوار، توبہ رکھنے والے امیدواروں کی امید کا مرکز ہے کہ توبہ کرنے والے اسی کے پاس آتے ہیں، توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے خدا کی طرف ہی آتے ہیں، تجھ سے ہی امید رکھتے ہیں۔ وہ جس کے ہاں، اے وہ خدا جس کے ہاں نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی منزل منتہا ہے، اے وہ جو متقین کی خشیت کی غایت ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو گناہوں میں پڑا ہوا انسان ہے یا گناہوں کے سامنے جو کھڑا ہوا انسان ہے وہ کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام پہلا مطلب کہ امام نے یہ کہا کہ معبود جس کی توصیف سے وصف کرنے والوں کی توصیفی الفاظ قاصر ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم تیری وصف بیان کر سکیں خداوند عالم۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی ایسا ہی مطلب بیان کیا ہے کہ لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، کہ بلند ہمتیں اس کو درک نہیں کر سکتی، اور جتنا بھی انسان غوطہ خور ہے گہرائی میں جائے اور ہیرے جواہرات توحید کے نکال کے آئے لیکن اس کی ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، پوری طرح نہیں پہنچ سکتا۔ فقط خدا کو اپنی ذات کی معرفت ہے۔ ذات خداوند عالم کسی کے لیے قابل شناخت نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء الہی کے لیے بھی اللہ کی صفات کو مکمل طور پہ بیان کرنے کی استطاعت کسی کے پاس نہیں، کیونکہ ہر کوئی اللہ کے مقابلے میں ناقص ہے۔ اگرچہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہماری نسبت مثل الاعلیٰ ہیں، اعلیٰ ترین مظہر ہیں، تمام مخلوقات کی نسبت افضل ترین موجودات ہیں اور اسماء کلیہ کے مظہر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موجود ہیں جو افضل ترین موجود ہیں، ایسے موجود ہیں کہ گنبد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں ما عرفناک حق معرفتک، خدا تیری معرفت کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ بس ہر حکیم کی فکر، ہر عارف کی غواصی کی توانائی اتنی نہیں ہے کہ ذات الہی کی پوری شناخت حاصل کر سکے، مکمل شناخت حاصل کر، لیکن اجمالی شناخت اس کی استطاعت کے اعتبار سے، انسان کی قدرت کے اعتبار سے انسان اجمالی تعارف خدا کا کر سکتا ہے، معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ محمد اور آل محمد مثل الاعلیٰ ہیں۔ بس یہ پہلا مطلب۔ سالک اللہ مادی اور معنوی چاہتوں میں الگ الگ اسماء الہی سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، موقع اور مناسبت سے اللہ کو پکارتا ہے۔ امام بھی دیکھیں کہ توبہ کی دعا کرنے آئے ہیں تو امام نے بھی ایسے الفاظ کہیں کہ اے امیدواروں کی امید کا مرکز، اے وہ خدا جس کے ہاں محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اے وہ خدا کے عبادت جو خوف رکھنے والے ہیں، عابد جو خوف رکھنے والے ہیں، ان کی تم منتہا ہو، متقین کی تو غایت ہے خداوند عالم، ہدف ہے تو۔ بس یہ موقع اور مناسبت سے ائمہ علیہ السلام خدا کے ہاں دعا کرتے ہیں، جو جس طرح کا موقع ہوگا اس طرح کے اسماء سے استفادہ کریں گے۔ علیہ السلام
جنگ بدر سے ایک رات پہلے امام نے خواب دیکھا کہ حضرت خضر کو دیکھا، اور حضرت خضر نے یہ ذکر جو ہے بتایا، یا ہوا من لا ہوا الا ہوا، اے وہ خدا کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. جب صبح ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتایا. رسول خدا نے فرمایا کہ علی، تمہیں اسم اعظم کی تعلیم ملی ہے خدا کی جانب سے اسم اعظم کی تعلیم ملی ہے. بس اسم اعظم کو سیکھ کے امام علی علیہ السلام نے جنگ کی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صبح کے وقت 100 مرتبہ نماز صبح کے بعد یہ ذکر پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ اسم اعظم سے نزدیک تر ہو جاتا ہے. بس اسماء حسنہ کا موقع اور مناسبت ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا. ضروری ہے کہ صحیفہ سجادیہ کو سمجھا جائے، صحیفہ سجادیہ کو پڑھا جائے، صحیفہ سجادیہ سے تعلق قائم کیا جائے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس مناسبت سے، کس موقع سے کون سے اسماء خدا کے ہم نے دعا میں استفادہ کرنے، کون سے اسماء کو ہم نے بیان کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے. بس خدا ہمیں توفیق دے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.